أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. محترم حاضرین، پیارے دوستوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے خطبہ جمعہ کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی کے کچھ اعمال کے بارے میں گفتگو کریں گے. وہ اعمال جو ہمارے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، وہ اعمال جو ہمارے گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں. ہمیں سے کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو گنہگار نہیں ہے، جس سے کوئی غلطی نہیں ہوتی. ہر انسان سے کچھ نہ کچھ غلطی ہوتی ہے. کبھی وہ خود سوچ کر غلطی کرتا ہے تو کبھی اس سے انجانے میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے. بہرحال غلطی ہوتی ہی ہے. اسی لیے کہا گیا ہے انسان کے بارے میں کہ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین توابون، کہ تمام کے تمام آدم سنتان، آدم کی اولاد سب گنہگار ہیں، خطا کرنے والے ہیں، غلطی کرنے والے ہیں. لیکن ان غلطی کرنے والوں میں سے بہترین وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں. غلطی کرنے کے بعد اس غلطی پر اصرار نہیں کرتے، اس پر دوام اختیار نہیں کرتے، مسلسل اس غلطی کو دہراتے نہیں ہیں، بلکہ کیا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں اور توبہ کر لیتے ہیں. تو محترم حاضرین، وہ ایسے اعمال کیا ہیں جنہیں اگر ہم کریں تو ہمارے گناہیں ختم ہو جاتی ہیں. ہر انسان کو چاہیے کہ کچھ نہ کچھ عمل کرے. ایمان کافی نہیں ہے. کوئی اگر کہے کہ میں مسلمان ہو گیا، بس ایمان میں داخل ہو گیا، اتنا ہی کافی ہے. جی ہاں، اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے، قرآن مجید پڑھیں گے، تو آپ دیکھیں گے ایمان کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عمل صالحات کا ذکر کیا ہے. ایمان کے ساتھ عمل کی بہت ضرورت ہے. عمل کے بغیر ایمان کوئی فائدہ دینے والا نہیں ہے، جہنم سے بچانے والا نہیں ہے، بلکہ عمل بہت ضروری ہے. جیسا کہ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے، سورہ عنکبوت کی آیت. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم، ہم ان کی کوتاہیوں کو، ہم ان کی غلطیوں کو مٹا دیں گے. لنکفرن عنہم سیئاتہم ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون، اور وہ لوگ جو کام کیے ہیں، جو اعمال کیے ہیں، ان کا ہم بہترین بدلہ دیں گے. اسی طرح اللہ رب العالمین نے اور ایک آیت میں کہا کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد، والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور اس چیز پر ایمان لائے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، یعنی قرآن مجید. تو ان کا کیا ہوگا؟ کہا کہ کفر عنہم سیئاتہم، ان کے گناہوں کو، ان کے خطاؤں کو اللہ سبحانہ و تعالی ختم کر دیتے ہیں، انہیں مٹا دیتے ہیں. تو ان آیتوں سے ہمیں اس بات کا بہت خوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ایمان کے ساتھ ساتھ ہم سے اعمال صالحہ کا بھی مطالبہ کرتا ہے. محترم حاضرین، اب آئیے میں آپ کے سامنے کچھ اعمال
کا ذکر کرتا ہوں، اعمال کو ہمارے جو اعمال ہیں ان کو ہم دو طریقے سے تقسیم کر سکتے ہیں. ایک ایسے اعمال ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں اعمال القلوب، دلوں کے اعمال، اور ایک اعمال ایسے ہیں، اعمال کی ایک قسم ایسی ہے جن کا تعلق ہمارے جسم سے ہے، اور کچھ اعمال ایسے بھی ہیں جن کا تعلق جسم کے ساتھ ساتھ دولت سے ہے، پیسے سے ہے. تو آئیے میں ان میں سے کچھ کا ذکر کرتا ہوں. سب سے پہلے آدمی کو چاہیے کہ ایمان کے ساتھ ساتھ تقوی اپنے دل میں رکھے، تقوی اپنے دل میں رکھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈر اس کے دل میں رہے. وہ ایسا نہ سوچے کہ میں بس ایک گناہ کر لوں، ایک کام کر لوں، مجھے کوئی تو یہاں دیکھ نہیں رہا ہے اور اللہ سے غافل ہو گیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ بندہ جو ہمیشہ یہ اپنے دماغ میں رکھتا ہے کہ مجھے کوئی نہ کوئی دیکھنے والا ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. آئیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا سورہ مائدہ کے اندر، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ. کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ اے اہل کتاب اگر ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم کیا کرتے؟ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے اور انہیں ہم نعمتوں والی جنت میں داخل کر دیتے. تو سبحان اللہ، اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ ساتھ تقوی کا ذکر کیا ہے اور اس کا فائدہ بھی بتلا دیا کہ ہم ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے. اسی طرح اور ایک آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم، کہ اے ایمان والو اگر تم تقوی اختیار کرو گے، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو کیا فائدہ ہوگا؟ یجعل لکم فرقانا، تمہیں ایک ایسی صلاحیت سے اللہ سبحانہ و تعالی نوازے گا جس کے ذریعے سے تم حق و باطل میں تمیز کر پاؤ گے. اس کے بعد کہا اللہ سبحانہ و تعالی نے وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو اللہ سبحانہ و تعالی معاف کر دیں گے، انہیں مٹا دیں گے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی تمہاری مغفرت فرمائیں گے. وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ سبحانہ و تعالی بہت فضل و کرم والا ہے. تو یہ ہے تقوی. ہر انسان کے اندر تقوی ہونا چاہیے، اور اگر کوئی آدمی تقوی اختیار کرتا ہے تو اس تقوی کی بدولت وہ اپنے گناہوں سے نجات پا سکتا ہے. اس کے بعد آئیے حضرات، ایک دوسرا عمل جس کے ذریعے سے ہم اپنے گناہوں کو مٹا سکتے ہیں وہ ہے توبہ. توبہ، اگر آدمی توبے سے غافل رہے، اگر آدمی یہ سوچے میں جو عمل کر رہا ہوں بس اتنا ہی کافی ہے، لیکن میں نے جو گناہیں کی ہیں ان گناہوں کی توبہ اور بخشش کا مطالبہ کرنا وہ ضروری نہیں ہے، تو یاد رکھیے وہ آدمی بہت ہی دھوکے میں ہے، وہ آدمی بہت ہی دھوکے میں ہے. اگر آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اذکار اور ادعیہ جو ہم صبح و شام پڑھا کرتے ہیں، بہت ساری ادعیہ ایسی ہیں آپ کو نظر آئیں گے کہ توبے کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دی ہے. توبے کے بارے میں پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ آدمی کو توبہ کرنا چاہیے. توبے کے ذریعے سے آدمی اپنے گناہوں کو اپنے گناہوں سے دور رہ سکتا ہے اور دھل سکتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اے ایمان والو تم اللہ سبحانہ و تعالی سے خالص توبہ کرو تو کیا ہوگا؟ عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، تو امید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور اللہ سبحانہ و تعالی تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. تو سبحان اللہ، یہ ہے توبہ کا اثر. ایک حدیث ہے، حدیث قدسی، جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی بندوں سے کہہ رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی بندوں سے کہہ رہا ہے کہ یا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتنی، کہ اے ابن آدم اگر تمہاری گناہیں اور تمہاری خطائیں آسمان تک پہنچ جائے، ثم استغفرتنی، پھر تم مغفرت طلب کیے، معافی مانگے، تو کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا غفرت لک ولا ابالی، تو میں تمہیں معاف کر دوں گا اور کوئی پرواہ نہیں کروں گا، کسی کا پرواہ نہیں کروں گا. پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے اسی حدیث کے اندر فرمایا یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان فیک ولا ابالی، کہ اے ابن آدم تم اگر مجھ سے امیدیں لگاؤ گے، مجھ سے امیدیں وابستہ رکھو گے تو کیا ہوگا؟ میں تمہاری گناہوں کو معاف کر دوں گا. تو سبحان اللہ، یہ ہے بندے کا تعلق اللہ رب العالمین سے. اسی حدیث کے اندر اور ایک حصہ ہے، اللہ رب العالمین بندے سے کہہ رہا ہے کہ یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض
اگر تم زمین جتنی بڑی ہے اتنی ہی اگر تم گناہ میرے سامنے لا لو تو میں کیا کروں گا؟ کہا کہ اور تم شرک نہیں کرو لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً، تو میں مغفرت کے ساتھ آؤں گا، اسی قدر میں مغفرت کے ساتھ تمہارے پاس حاضر ہوں گا۔ تو محترم حضرات، یہ ہے توبے کی ضرورت اور توبے کی اثر انسان کی زندگی میں۔ ایک اور عمل جس کے ذریعے سے ہم اپنے گناہوں کو دھل سکتے ہیں، ہم اپنے گناہوں کو مٹا سکتے ہیں، وہ ہے وضو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاک و صاف رہا کرتے تھے، طہارت کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ وضو کے ساتھ ساتھ ایک ہی حدیث ہے میں اور ایک ہی حدیث کے اندر کئی اعمال کا ذکر ہے۔ وضو کرے کوئی آدمی اور اسی طرح مسجد کی طرف چل کر آئے اور پھر ایک نماز سے لے کر اور ایک نماز کے لیے انتظار کرتا رہے، تو ایسے آدمی کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا، کہ لوگوں کیا میں تمہیں کوئی ایسے اعمال نہ بتاؤں جن کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالی بندوں کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ ضرور بضرور، وَيَرْتَفِعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ، اور لوگوں کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسباغ الوضوء علی المکارہ، اسباغ الوضوء علی المکارہ، مشقتوں کے باوجود وضو ٹھیک سے کرنا، وضو کو پوری طرح سے کرنا۔ خصوصاً یہ سردی کے موسم میں ہوتا ہے کہ آدمی سے کبھی کوئی سستی ہو جاتی ہے کہ ٹھنڈی محسوس ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے کبھی سستی ہوتی ہے، لیکن ایک مومن وہ ٹھنڈی کو برداشت کر کے وہ وضو کو مکمل کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ دوسرا عمل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر فرمایا وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، مسجد کی طرف زیادہ چل کر جانا، جتنے بھی قدم ہم مسجد کی طرف چل کر جائیں گے اللہ سبحانہ و تعالی اس سے خوش ہوتا ہے۔ اور تیسرا عمل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر فرمایا انتظار الصلاة بعد الصلاة، انتظار الصلاة بعد الصلاة، کہ ایک نماز سے لے کر دوسری نماز تک انتظار کرنا۔ یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ تو حضرات یہ تین اعمال ہیں، وضو سے رہے آدمی زیادہ سے زیادہ کوشش کرے کہ وہ طہارت کے ساتھ رہے، وضو کے ساتھ رہے، مسجد کی طرف چل کر آنے کی کوشش کرے، اور اسی طرح مسجد میں نماز سے کچھ دیر پہلے آ جائے تاکہ وہ انتظار کرے اور اس ثواب کا مستحق بن جائے۔ ایک اور عمل ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے گناہوں کو مٹا سکتے ہیں، اپنے گناہوں کو ختم کر سکتے ہیں، وہ عمل جو تمام اعمالوں کا سردار ہے، ہم وہ جانتے ہیں، وہ ہے الصلاۃ، وہ ہے نماز۔ نماز کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث کے اندر الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر، صحیح مسلم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن جو آدمی 5 اوقات کی نمازیں ادا کرتا ہے اور اسی طرح ایک جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک اور ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان تک اگلے رمضان تک، اس کے درمیان جو کچھ بندہ گناہ کرتا ہے یہ تمام گناہیں معاف کر دیے جاتے ہیں ان تمام اعمال کے ذریعے سے۔ یہ اعمال مکفرات ہو جاتے ہیں، یعنی اس بندے کے گناہوں کو مٹا دینے کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ لیکن شرط کیا رکھا کہ اذا اجتنب الکبائر، لیکن آدمی کبیرہ گناہوں سے دور رہے، یعنی گویا ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ صغیرہ گناہ جو چھوٹے چھوٹے گناہیں ہیں ہم سے جو سرزد ہو جاتے ہیں، جی ہاں وہ تمام گناہیں اللہ سبحانہ و تعالی ہماری نیکی کرنے کی وجہ سے معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن کبائر میں سے بھی بہت ساری احادیث کے اندر موجود ہے، دلیل موجود ہیں کہ کبیرہ گناہ بھی اللہ سبحانہ و تعالی معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے وہ کبیرہ گناہ جو کسی بندے کے حقوق سے تعلق رکھتا ہے، وہ کبیرہ گناہ جو کسی بندے کے حقوق سے تعلق رکھتا ہے تو اس بندے کے پاس جا کر معافی مانگے۔ مثال کے طور پر کسی نے کسی آدمی کا کوئی مال ہڑپ لیا، کوئی زمین پر قبضہ کر لیا، تو اسے احساس ہوا اپنے جو غلطی کیا تھا اس پر وہ ندامت اسے محسوس ہونے لگی، تو اس آدمی کو چاہے کہ اس آدمی کے پاس جائے اور اس کا جو حق تھا وہ اسے لوٹا دے اور اس سے معافی مانگے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو ہے معافی کی امید لگائے۔ محترم حاضرین، یہ ہے الصلاۃ، نماز کے ذریعے سے آدمی جو ہے اپنے گناہوں کو دھول سکتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی دوڑتے ہوئے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور بہت پریشان حال تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول میں ایک بڑا گناہ کر چکا ہوں، بہت بڑا گناہ کر چکا ہوں۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کیے کہ رک جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور بات نہیں کیے. نماز کا وقت ہو رہا تھا, نماز ادا کر لیے, سب کے سب نماز ادا کیے. اس کے بعد پھر وہ صحابی دوبارہ آئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجئے, میں کیا کروں جس کے ذریعے سے میں اپنے آپ کو پاک کر لوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے ابھی نماز نہیں ادا کی, کیا تم نے صلاۃ نہیں ادا کی؟ تو یہی کافی ہے جو ہے گناہوں کو مٹانے کے لیے اور اس کو دھلنے کے لیے. تو ہم سب کو چاہیے کہ خصوصاً 5 اوقات کی جو نمازیں ہیں اس کو تو ہر آدمی پڑھنا چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو نوافل ہیں, سنن ہیں, ان تمام کی بھی ہمیں پابندی کرنی چاہیے, جن کے ذریعے سے ہم اپنے نفس کو پاک رکھ سکتے ہیں, طاہر رکھ سکتے ہیں. محترم حاضرین, اسی طرح ہے روزے, ایک عمل جس کے ذریعے سے ہم اپنے گناہوں کو ختم کر سکتے ہیں, وہ ہے روزہ. روزے کئی طریقے سے ہوتے ہیں, اس کے بھی بہت سارے اقسام ہیں, بہت ساری قسمیں ہیں. ایک تو روزہ وہ ہے جو رمضان کے روزے, جو ہم رمضان کے مہینے میں 30 دن لگاتار رکھتے ہیں, وہ روزے. اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے روزے ہیں. جی ہاں, یوم عرفہ کا روزہ, عاشوراء کا روزہ. یہ جو روزے ہیں, ان روزوں کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالی بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہر رمضان کے مہینے میں ہم سنا کرتے ہیں کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو آدمی رمضان کے مہینے میں روزہ رکھا, من صام رمضان احتسابا, احتساب کے ساتھ, غفر له ما تقدم من ذنبه, اللہ سبحانہ و تعالی اس کے اگلے گناہوں کو, پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اسی طرح یوم عرفہ کا اگر کوئی آدمی روزہ رکھا تو اس کی فضیلت میں یہ بات آتی ہے اس کے پچھلے 1 سال اور اگلے 1 سال کے گناہوں کو اللہ سبحانہ و تعالی معاف کر دیتا ہے. یوم عاشوراء کا روزہ, اس کے لیے بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا ہے کہ 1 سال کا گناہ معاف کر دیا جاتا ہے اس کے لیے. تو محترم حاضرین, یہ ہے روزے کی فضیلت, ہم اپنے گناہوں کو اس کے ذریعے سے دھل سکتے ہیں. اس کے بعد اور ایک عمل ہے جو کہا جاتا ہے لیلۃ القدر کی قیام. لیلۃ القدر کی رات کو آدمی نمازیں پڑھے, لیلۃ القدر کی رات کو آدمی عبادتوں میں اپنے آپ کو جوڑ کر رکھے, تو اس کے ذریعے سے بھی اپنی گناہوں کو آدمی ختم کر سکتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من قام لیلۃ القدر قیاما احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لیلۃ القدر کی رات کو جو آدمی عبادت کرے تو اس کی بھی گناہوں کو اللہ سبحانہ و تعالی معاف کر دیتے ہیں. اسی طرح حضرات, ایک اور اہم جو عبادت ہے اور اسلام کے جو ارکان ہیں ان میں سے ایک رکن ہے حج. جب آدمی حج کرتا ہے تو سبحان اللہ, اگر وہ خالص نیت کے ساتھ حج کیا اور اس کا حج اللہ سبحانہ و تعالی کے پاس مقبول ہو گیا, تو اس کے لیے بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. وہ آدمی جو حج کیا اور گناہوں سے دور رہا, ایسی جو غلط حرکتیں ہیں ان تمام حرکتوں سے اپنے آپ کو دور رکھا, تو کیا ہوگا, تو وہ گویا کہ اس دن لوٹا, ایسے دن وہ لوٹا جس دن اس کی ماں نے اسے جنم دی تھی. تو سبحان اللہ, آدمی جب جنم لیتا ہے دنیا میں معصوم ہوتا ہے, تمام گناہوں سے وہ دور رہتا ہے, تو اللہ سبحانہ و تعالی حج کی عبادت کے ذریعے سے آدمی کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اسی طرح حضرات, عمرے کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ عمرے کے ذریعے سے بھی آدمی اپنے گناہوں کو ختم کر سکتا ہے, گناہوں کو مٹا سکتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما. ایک عمرہ اور اگلے عمرے کے درمیان کا جو حصہ ہوتا ہے, اور اس حصے کے اندر, اس وقفے کے اندر اگر کوئی آدمی گناہیں کرتا ہے تو یہ جو عمرہ ہے ایک کفارہ بن جاتا ہے, اس کے گناہوں کے لیے, گناہوں کو ختم کرنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے. تو حضرات, یہ جو عبادت ہیں, ہم میں سے جو طاقت رکھتے ہیں حج کریں, عمرہ کریں, وہ اس سے ہم وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اسی طرح حضرات, ایک اور عبادت ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے گناہوں کو ختم کر سکتے ہیں, وہ ہے خفیہ صدقہ. مخفی طور پر آدمی چھپا کر اگر آدمی صدقہ و خیرات کرتا ہے, غریب, مسکین اور حاجت مند کی جو ہے تعاون کرتا ہے, اس کی مدد کرتا ہے, تو سبحان اللہ, اس کے ذریعے سے بھی وہ آدمی اپنے گناہوں کو ختم کر سکتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم سيئاتكم. کہ اگر تم
ان تبدوا الصدقات، اگر تم صدقہ دو گے علن اعلان یعنی لوگوں کے سامنے دو گے تو ٹھیک ہے، یہ بھی بات ٹھیک ہے، لیکن اگر تم چھپا کر دو تو یہ تمہارے نفس کے لیے، یہ تمہارے لیے اور اچھائی کی بات ہے، یہ بہتر ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ کیا ہوگا کہ تمہارے گناہوں کو اللہ سبحانہ و تعالی معاف کر دیں گے۔ تو چھپا کر صدقہ کرنا، خیرات کرنا، اس کی یہ فضیلت ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ اس سے بھی ہم فائدہ اٹھائیں اپنے گناہوں کو ختم کرنے کے لیے۔ اسی طرح حضرات، اللہ سبحانہ و تعالی ہم پر کتنا رحیم ہے اور کریم ہے، ہم پر کتنا رحم کرنے والا ہے کہ جب بھی کوئی بندہ کسی مصیبت میں ہوتا ہے، کسی آزمائش میں ہوتا ہے، چاہے وہ بیماری کی شکل میں ہو، چاہے وہ کسی ٹینشن کی شکل میں ہو، جی ہاں غم و رنج کی شکل میں ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کے اس تکلیف کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حدیث کے اندر، حتی الشوکۃ یشاکھا، یہاں تک کہ ایک کانٹا اگر اس کے جسم میں چھپ جائے، داخل ہو جائے، تو اس کے ذریعے سے جو اسے تکلیف ہوتی ہے اللہ سبحانہ و تعالی اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اسی طرح حضرات، اور ایک عمل وہ ہے سلام۔ آدمی اگر سلام زیادہ سے زیادہ اپنے مابین پھیلائے گا تو اس کے ذریعے سے بھی اللہ سبحانہ و تعالی بندوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من موجبات المغفرۃ بذل السلام وحسن الکلام، ان من موجبات المغفرۃ بذل السلام، کہ گناہوں کو معاف کرنے کے ذریعوں میں سے ایک ذریعہ کیا ہے؟ بذل السلام، زیادہ سے زیادہ سلام پھیلانا، سلام کو عام کرنا۔ کسی مومن بندے کے سامنے آپ جا رہے ہیں، جی ہاں، تو سلام کریں، ان میں سے کوئی سلام کرے، جو اس کے طریقے ہیں ان طریقوں کو ہم مد لحاظ رکھیں اور اس کو سامنے رکھ کر ہم سلام کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں۔ پھر اسی حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حسن الکلام، اچھی گفتگو، آدمی سے آدمی بہترین طریقے سے گفتگو کرے تو اس کے ذریعے سے بھی اللہ سبحانہ و تعالی مغفرت کرتا ہے، بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح حضرات، ایک اور اہم عبادت وہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا۔ خصوصاً جمعے کے دن آدمی کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھا کرے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید، یا تو کہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آدمی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا رہے تو اس کے ذریعے سے بھی وہ آدمی گناہوں کو ختم کر سکتا ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی صلاۃ علی صلی اللہ 10 صلوات، کہ جو آدمی مجھ پر درود بھیجے، ایک مرتبہ اگر درود بھیجے گا، اللہ سبحانہ و تعالی اس پر رحمت 10 مرتبہ نازل کرتا ہے۔ ایک مرتبہ درود بھیجنے کے بدلے اللہ سبحانہ و تعالی اس آدمی پر 10 مرتبہ جو ہے رحمت نازل کرتا ہے۔ پھر کہا وحط عنہ 10 خطیئات، اور اس کے 10 گناہوں کو اللہ سبحانہ و تعالی معاف کر دیتا ہے اور مٹا دیتا ہے، ورفع له 10 درجات، اور اس کے 10 درجے بلند کر دیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی۔ تو محترم حاضرین، یہ ہے اعمال جن کے ذریعے سے ہم اپنے گناہوں کو مٹا سکتے ہیں۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کے اندر کوئی کوتاہی نہ کریں۔ اعمال کرتے ہوئے ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو کچھ بتلائے ہیں ان تمام باتوں کو مد لحاظ رکھیں، ان تمام باتوں کو سامنے رکھ کر ہم عمل کریں۔ ایسا نہ ہو کہ درود پڑھنے کی جب بات آئی تو جب ہم اپنی مرضی سے درود پڑھتے رہیں، جیسے چاہے ویسے درود پڑھتے رہیں، ہر وقت درود پڑھتے رہیں۔ جس وقت درود پڑھنے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا ہے اس وقت بھی درود پڑھیں، جی ہاں، اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو طریقہ دیا ہے اسی طریقے کو اپنانا چاہیے۔ تو محترم حاضرین، یہ ہے اعمال جن کے ذریعے سے ہم اپنے گناہوں کو ختم کر سکتے ہیں۔ کوئی آدمی اس دھوکے میں نہ رہے کہ میں بس ایمان لا لیا، بس اتنا ہی کافی ہے۔ سلف میں سے کسی نے کہا ہے کہ وہ حدیث جس کے اندر یہ فرمایا گیا ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اگر کوئی آدمی لا الہ الا اللہ پڑھ لے تو آدمی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو ایک صاحب آئے اور آ کر ان سے کہنے لگے کہ کیا یہ جنت کی چابی نہیں ہے؟ اور ایک حدیث کے اندر ہے کہ مفتاح الجنہ، لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ، مفتاح کا مطلب ہے چابی، کہ جو آدمی لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، اللہ پر ایمان رکھ لیا، جی ہاں،
تو گویا کہ وہ چابی پا لیا, اس چابی کے ذریعے سے وہ جنت کھول کر داخل ہو سکتا ہے. تو انہوں نے ایسا اعتراض کیا کہ یہ تو کافی ہے چابی پا لینا. تو انہوں نے کہا کہ کیا کسی چابی کے اندر, کسی چابی کے اوپر دانت نہیں ہوتی, دانت نہیں ہوتے؟ تو کہا کہ ہاں ضرور بضرور. تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں, تو وہ دانت جو ہے اعمال ہیں, کہ ایمان کے ساتھ ساتھ آدمی کو چاہیے کہ اعمال کرے, کہ چابی کے اندر دانت بھی ہونی چاہیے جس کے ذریعے سے آدمی جو ہے کھول سکتا ہے دروازہ. تو حضرات ہم سب کو چاہیے کہ ہم دھوکے میں نہ رہیں. دھوکے میں رہنا یہ شیطان کا وسوسہ ہے. بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چلو اب تو عمر میری کیا ہوئی, بس 20 سال کا ہوں میں, بس 30 سال کا ہوں میں. آدمی کی عمر جتنی ہوتی ہے اسے امید اور زیادہ رہتی ہے دنیا میں جینے کی. یہ فطری بات ہے. ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں اور جیوں اور جیوں اور جیوں. 20 سال کا ہو گیا, چلو اور میں جی لوں گا. 30 سال کا ہو گیا, اسے یہ فکر نہیں ہوتی کہ چلو میں کچھ تیاری کر لوں, آخرت کے لیے کچھ اکٹھا کر لوں, میں دنیا میں زندگی بسر کرنے کے لیے یہ تمام اسباب اختیار کر لیا ہوں تو کچھ قبر کے لیے کچھ عمل کر لوں. ایسا نہیں کرتا ہے آدمی, یہ ہے دھوکہ. تو ہم سب کو چاہیے کہ دھوکے میں نہ رہیں. توبہ, ہمیشہ ہم توبہ کرتے رہیں. اور بھی کچھ اعمال ہیں صبح شام کے جو اذکار ہیں, سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ تمام چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں, لیکن ان کے ذریعے سے ہم اپنے گناہوں کو ختم کر سکتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہم اپنے درجات کو بلند کر سکتے ہیں. بس میں انہی باتوں پر جو ہے اپنی گفتگو ختم کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اس طریقے سے اس دنیا میں زندگی گزارنے کی توفیق دے جس طریقے سے وہ چاہتا ہے. آمین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف کر دے. آمین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم میں سے جو بیمار حال میں ہیں, یا اللہ تو ان تمام کی بیماریوں کو ختم کر دے, انہیں صحت و تندرستی عطا کر. آمین. جزاكم الله خيرا. بارك الله لنا ولكم في الآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. آمين. واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. آمين. عباد الله رحمني ورحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأعز وأتم وهم وأكبر. والله أعلم بما تصنعون.